بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی نقل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ایک بہت ہی اہم مضمون بیان فرمایا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تم میں کا کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرنے لگے، وہ بھلائی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جہاں تک اس کے اندر یہ صفت پیدا نہ ہو جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی بڑا نمازی ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا پابند ہوتا ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اس کا پابند ہوتا ہے، لیکن اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کا دار و مدار یہ بتلایا ہے کہ آدمی کو اپنے ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ آدمی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وہ جامعیت ہوتی ہے. یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ بسا اوقات حدیث شریف میں جملہ مختصر ہوتا ہے لیکن اس مختصر سے جملے میں علوم کے دریا ہوتے ہیں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے اعطیت جوامع الکلم، آپ علیہ السلام فرماتے مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، جملہ مختصر ہوتا ہے لیکن اس جملے سے علماء کرام، فقہاء کرام اور محدثین عظام کئی ہزار مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا جس کو ابو عمیر کہا جاتا ہے، اس کے پاس ایک پرندہ تھا جس کا نام نغیر، وہ اس سے کھیلتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی بچوں سے دل لگی فرماتے تھے، مزاح، تو آپ نے اپنے مزاحیہ انداز میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بچوں سے دل لگی ہوتی ہے، حضور نے بھی اس بچے سے دل لگی فرمائی، اے ابو عمیر تمہارے نغیر پرندے کا کیا ہوا؟ بظاہر اتنا جملہ ارشاد فرمایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس جملے سے 150 سے زیادہ مسائل کو ثابت کیا ہے، 150 سے زیادہ مسائل کا استنباط کیا ہے کہ اس سے کون کون سے مسئلے وجود میں آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی جامعیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تم میں کا کوئی شخص کامل مومن نہیں ہے یہاں تک کہ وہ دوسروں کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ محدثین عظام نے اس کے مختلف معانی اور مطالب بیان فرمائے ہیں، جن میں کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں سے نوازا ہو، چاہے اس کے پاس دنیاوی نعمت ہو، ظاہری نعمت ہو، باطنی نعمت ہو، جسمانی نعمت ہو، روحانی نعمت ہو، جس نعمت سے اس کو نوازا ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے یہ خواہش رکھے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل میں یہ تمنا رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے مجھے نوازا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی نواز دے، یہ دل میں تمنا ہو۔ فور ایگزامپل، اللہ پاک نے ہماری تجارت میں برکت عطا فرمائی ہے، تجارت عروج پر ہے، ترقی کر رہی ہے دن بدن، یہ ایک نعمت ہے۔ آدمی یہ تمنا رکھے، یہ خواہش رکھے کہ اللہ پاک نے جیسے میری تجارت کو چمکایا ہے، اللہ تبارک و تعالی دوسرے مسلمان بھائیوں کی تجارت کو بھی چمکائے۔ مارکیٹ میں اکیلا نہ رہوں کہ میری ہی دکان چلتی رہے، میرے مسلمان بھائی کی دکان چلے یا نہ چلے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ حضور کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو فرما بردار بیوی عطا فرمائی ہے، نیک صالح اولاد ہے اس کی، اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آدمی یہ خواہش رکھے کہ جیسے یہ نعمت اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے، نیک بیوی کی صورت میں، اچھی اولاد، فرما بردار اولاد کی شکل میں میرے پاس یہ نعمت ہے، اللہ پاک دوسروں کو بھی اس نعمت سے نوازے۔ یہ تمنا رکھنی چاہیے، یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے دوسروں کو بھی نواز دے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ برتاؤ، وہ بیہیویئر پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے برتاؤ پسند کرتا ہے۔ بڑی گہرائی کی بات ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری رسپیکٹ کی جائے، میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، لوگ میرے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، میرے ساتھ نرمی سے بات کرے، غصے سے بات نہ کرے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہے۔ تو جب آدمی اپنے لیے یہ چاہتا ہو کہ میری عزت کی جائے، میرا اکرام کیا جائے، میری رسپیکٹ کی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی عزت دے۔ اگر ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں تو دوسروں کو عزت دینا بھی سیکھیں۔ اگر ہم اپنے لیے رسپیکٹ پسند کرتے ہیں، عزت پسند کرتے ہیں، تو دوسروں کو بلا وجہ ذلیل نہ کریں، دوسروں کو بلا وجہ حقیر نہ سمجھیں، ان کو اپنی زبانوں کے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ بسا اوقات آدمی غصے میں ہوتا ہے اور ایسی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہے کہ سامنے والے کا دل اس کے جذبات کا خون ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ آپ علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک چیز ہے املک علیک لسانک، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو۔ اگر زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں، فرشتوں کے قبر میں جواب دینے کے لالے پڑ جائیں گے۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے عجیب واقعہ لکھا ہے، اگرچہ وہ واقعہ ایک دوسرے مضمون سے متعلق ہے، لیکن اس کو ذکر کر دینا یہاں مناسب ہے۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کہ ہمارے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا انتقال ہوا، ظاہر اچھا آدمی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے اس کو خواب میں دیکھا، پریشانی کے عالم میں دیکھا، اس کو دیکھا کہ بھائی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ کہا حضرت خیریت تو گزری ہے لیکن بہت پریشانی ہوئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب قبر میں فرشتے سوالات کے لیے آئے جو ہر مومن کو کیے جاتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس نبی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، یہ کون ہے؟ جب فرشتے میرے پاس سوالات لے کر کے آئے تو اس کے جوابات مجھ سے نہیں بن پا رہے تھے، میں کشمکش میں تھا کہ میری زبان پر جوابات کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ یقیناً میں جو جواب نہیں دے پا رہا ہوں، کہیں میری موت بغیر ایمان کے تو نہیں ہوئی ہے۔ مجھے اپنے ایمان اور اسلام کے بارے میں شک اور شبہ ہونے لگا کہ کہیں میری موت اسلام پر نہیں ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر میری زبان سے فرشتوں کے سوالات کے جوابات نہیں آ رہے۔ فرشتوں نے کہا کہ تمہاری موت تو ایمان پر ہی ہوئی ہے، اسلام پر ہی ہوئی ہے،
لیکن تمہاری زبان پر جو سوالات کے جوابات نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا میں زبان کو بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کرتے تھے، جیسا آیا ویسا بک دیتے تھے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں رف زبان یوز کرتے تھے، جیسا آیا جس کو چاہا ویسا بول دیا۔ یہ وجہ بنی ہے کہ آج سوالات کے جوابات تمہارے دل و دماغ میں نہیں آ رہے، تمہاری زبان پر نہیں آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم خود بھی اپنی زبانوں کو استعمال کرنے میں احتیاط رکھیں، اور ہماری بہنوں اور ہمارے گھر کی مستورات کو بھی کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبانوں کی بے احتیاطی کی بنیاد پر کل قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے میں ہمیں بھی پریشانی ہو جائے۔ خیر، واقعہ ختم کر دیتا ہوں، چونکہ آج جمعہ کا دن بھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اسی سے یہ واقعہ متعلق ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جوابات نہیں آ رہے تھے، فرشتوں نے اس شخص کو مارنے کا ارادہ کیا۔ وہ خواب میں علامہ شبلی سے کہہ رہا ہے کہ فرشتوں نے جسے مجھے مارنے کا ارادہ کیا، اتنی دیر میں دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت آدمی جس کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، وہ آیا اور فرشتوں کو مجھے مارنے سے روک دیا۔ میرا تو کام بن گیا، قسمت اچھی رہی میری کہ میں مار سے بچ گیا۔ میں نے اس خوبصورت خوشبو والے انسان سے کہا، ارے یار تم کون ہو؟ اگر تم نہ آتے تو آج میرا کیا حشر ہوتا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا کہ میں تو وہ تمہارا درود شریف ہوں جو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ آج قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود کو خوبصورت خوشبو والے انسان کی شکل میں قبر میں تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس لیے درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، اس سے پہلے ہم جمعہ میں سنا چکے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے جمعہ کے دن، اس کی تعداد بتلائی تھی علامہ سخاوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے کہ کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے۔ اس میں افضل تو یہی ہے کہ درود ابراہیم پڑھا جائے، وہ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم چھوٹا درود، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ بڑے فضائل ہے درود پاک کے۔ خیر، اس واقعے کو ذکر کرنے کا منشا اور مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ برتاؤ پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کا اکرام چاہتے، کوئی ہمارے گھر آتا ہے تو ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ویلکم اچھے طریقے سے کیا جائے، ہماری رسپیکٹ کی جائے، ہمارا اکرام کیا جائے۔ تو ہمارے گھر بھی کوئی مہمان آئے تو اس کا بھی اکرام کرو، اس کا بھی اچھا ویلکم کرنا چاہیے۔ ایک آدمی قرض مانگنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جس ضرورت کے لیے میں اس آدمی کے پاس جا رہا ہوں وہ میرے ساتھ اچھا بیہیویئر کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھا معاملہ کرے۔ تو جب ہمارے پاس بھی کوئی قرض لینے کے لیے آئے، کوئی اپنی ضرورت کو لینے کے لیے آئے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، تب جا کر اس کا ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ یہ دو مطلب ہوئے۔ تیسرا مطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ تم میں کا کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ مشورہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کسی کو مشورہ دو تو اچھی بات کا مشورہ دو جس میں خیر ہو۔ کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے تو اس کو ایسا مشورہ نہ دو کہ اس کو نقصان میں مبتلا کر دو۔
سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک آدمی کو کسی سے مشورہ کرنا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جس سے مشورہ کرنے کے لیے جس کے پاس جا رہا ہوں وہ مجھے ایسی بات کا مشورہ دے جو میرے لیے بھلائی، میرے لیے بہتری ہو اس میں۔ تو ہمارے پاس بھی کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے تو اس کو اچھی بات کا مشورہ دے، لیکن ہمارا حال یہ ہے، معاف فرمائے، روزمرہ مسائل آتے رہتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے جب کوئی مشورہ لینے کے لیے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے لڑکے کے رشتے کے سلسلے میں کسی کے پاس مشورہ لینے کے لیے گیا، اور ہم اس فیملی کو جانتے ہیں، لڑکی کو بھی جانتے ہیں، لڑکی کی فیملی کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہ آدمی تو اس کے پاس مشورہ لینے کے لیے گیا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے مقام پر آدمی کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر میری اولاد ہوتی، میرا بیٹا ہوتا تو کیا میں اس فیملی کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے راضی ہو جاتا؟ آدمی سوچے اس وقت۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو فوراً اپنے بھائی کو مشورہ دو کہ بہت اچھی فیملی ہے، بہت اچھا خاندان ہے، تم رشتہ جلدی سے طے کر لو۔ اگر تم اپنے لیے نہ چاہتے کہ نہیں اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں اس جگہ رشتہ نہ کرتا، تو اپنے بھائی کو بھی یہ مشورہ دو کہ بھائی فیملی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، تمہارے لیے مناسب یہ رشتہ نہیں ہے، تم رشتہ کرنے میں جلدی مت کرنا۔ یہ اچھا مشورہ دو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں کہیں اچھی فیملی ہوتی ہے، اچھا خاندان ہوتا ہے، تو وہاں پر تو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ فیملی برابر نہیں ہے، خاندان برابر نہیں ہے، اور اپنے متعلقین اور اپنی ہی اولاد کا رشتہ وہاں بھیج دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے اچھے خاندان کی تلاش میں وہ رشتہ کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی کوئی پراپرٹی کے لیے مشورہ کرنے کے لیے کہ مجھے یہ مکان خریدنا ہے، یہ دکان خریدنی ہے، اس وقت سوچو کہ یہ مکان خریدنے میں اگر اس آدمی کی جگہ ہوتا، یہ پراپرٹی خریدنے میں، تو میں کیا کرتا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تبھی اس کو مشورہ دو کہ ہاں یہ دکان خرید لو، یہ پراپرٹی خرید لو، آگے چل کر کے تمہیں اس سے نفع حاصل ہوگا۔ اگر جواب نہ میں ہے تو اس کو منع کر دو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس پراپرٹی، اگر پراپرٹی اچھی ہوتی ہے جس کی ویلیو مستقبل میں فیوچر میں بڑھنے والی ہوتی ہے، تو اس کو ناکا مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہاں ابھی یہ پراپرٹی مت لو، پھر تانے بانے جوڑ کر کے ادھر ادھر کر کے اس پراپرٹی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ آدمی کامل مومن نہیں ہے۔ یہ تیسرا مطلب ہوا۔ یہ بڑی سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ ایمان کی تکمیل کا دار و مدار ہے یہ۔ عبادتیں بہت انجام دی جا رہی ہیں، لیکن ان چیزوں کو بھی، معاشرتی لائن کی چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں یہی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جو مشورہ تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی مشورہ دوسرے کے لیے بھی چاہو۔ یہ تین مطلب ہوئے۔ چوتھا مطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور کسی وجہ سے وہ نعمت تمہیں نہیں ملی ہے تو اس نعمت کے اوپر کبھی حسد مت کرو۔ یہ بیماری ہمارے اندر عروج پر ہے۔ ایک آدمی کی دکان چل رہی ہے، بس ایک آدمی کی بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، اس کا بیٹا سیٹل ہو گیا باہر کنٹری میں، بس اسی کے اوپر خاندان میں آپس میں کڑواہٹیں ہوتی ہیں۔ آدمی یہی سوچتا اس کا کیوں اچھا ہو رہا ہے، اس کی بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ کیوں ہو گیا، اس کی بیٹی کا اچھے جگہ کے اوپر اس کے بیٹے کو اچھی جاب کیوں مل گئی، بس اسی حسد میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والحسد، حسد سے بچو، حسد سے بچو، اس لیے کہ یہ جو حسد ہے، یہ حسد ہے وہ تمہاری نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ بہترین تشریح دی ہے حضور نے۔
خشک لکڑیاں ہو، سوکھی لکڑیاں ہو، اس میں آگ جلا دو، فوراً وہ راکھ ہو جائے گی۔ ویسے ہی جو آدمی حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہوتی ہیں، جیسے اس کی نیکیاں جیسے لکڑیوں کو آگ ختم کر دیتی ہے، یہ حسد کی بیماری بھی اس کی نیکیوں کو ختم کر دے گی، اور آدمی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آدمی جو حسد کرتا ہے کسی سے تو سیدھا اس کے ساتھ لڑائی پہ نہیں اترتا، سیدھا اس سے مقابلہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ پاک کی تقدیر کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی، بڑی سمجھنے کی چیز ہے، ایک آدمی کو اللہ پاک نے کسی نعمت سے نوازا ہے، اب ایک آدمی اس سے حسد کرتا ہے۔ ارے اللہ نے اس کی تقدیر میں یہ نعمت لکھی تھی کہ اس کی بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اس کے بیٹے کی جاب لگ جائے، اس کے خاندان اس کی تجارت ترقی کرنے لگے۔ اللہ نے اس کی تقدیر میں یہ نعمت لکھی تھی، اب تم حسد کر کے اس کی تقدیر کا اللہ پاک کی تقدیر سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ در حقیقت اللہ پاک کا نظام تھا، اللہ پاک کی تقدیر تھی، جو نعمت اس کو کسی وجہ سے ملی اور کسی وجہ سے اللہ پاک نے کسی مصلحت سے آپ کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ اب حسد کر کے آدمی اللہ کی تقدیر سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں یہی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے بھائیوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے اوپر آدمی کے پاس، اگر کسی کے پاس ایک نعمت ہے تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس بھی ہو، چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ تو آدمی کو یہی تمنا رکھنی چاہیے کہ ارے اس کے پاس نعمت ہے، کسی وجہ سے اللہ نے مجھے نہیں دی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے۔ رشک ہو، غبطہ جسے کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بدخواہی میں مبتلا ہو جانا، اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جانا، اس سے آدمی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ معاشرتی اصلاح کا ایک بہت ہی زبردست پہلو ہے جس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں جو آپس میں جو کڑواہٹیں ہیں، جو آپس میں منافرت ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں بغض، کینہ اور ایسی بیماریاں ہیں جس کو ہم لے کر کے چلتے ہیں، بسا اوقات آدمی کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے اور معاشرے میں، خاندان میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو بھی چیز، میں نے 4 مطلب بیان فرمائے، چاہے وہ نعمت ہو، چاہے اچھا برتاؤ ہو، چاہے اچھا مشورہ ہو، چاہے اچھی نعمت ہو، جو بھی تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے چاہتے ہو، اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی وہ چاہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو اگر آ گیا تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کے ایمان کی تکمیل ہو جائے گی، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کامل مومن بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں محبت نصیب فرمائے، محبت قائم ہو، رحمت قائم ہو، مودت قائم ہو، اور آپس کی جو منافرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، آپس میں بدخواہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری اور ہمارے خاندان کی اور معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔